وقت رفقائے محترم ہمارا جو سبق ہے درس ہے وہ جملہ جسے سینٹینس کہتے ہیں، اور اس میں ہم دو خبریہ اور انشائیہ، یہ جملہ جو ہے سینٹینس جسے کہتے ہیں، اس کے دو شیڈز ہیں یا دو کائنڈز ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں خبریہ، اس کا معنی ہوتا ہے انفارمیٹری، یعنی جس میں کوئی خبر دی جائے، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی، نیگیٹو ہو یا پازیٹو، خبریہ جس میں خبر دی جائے۔ جس طرح ہم کہیں کہ مثلاً ہوا صادق، وہ سچا ہے، ہوا سارق، وہ مثلاً چور ہے۔ تو اب یہ ہوا صادق، ہوا سارق، اس کو خبر ہونے کے ناطے سے ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور ایک اس کے مقابلے میں جملہ ہوتا ہے، مثلا ہم کسی کو کہیں اذهب، جس کا معنی ہے تو جا، مثلا اذهب الى المدرسہ، اذهب الى المدرسہ۔ اب یہ جو ہے ہوا صادق، وہ سچا ہے، اس کے بارے میں ہم سوال اٹھا سکتے ہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صادق نہ ہو، لیکن جو ہمیں خبر دے رہا ہے اس کی حد تک وہ صادق ہو، بالفعل وہ صادق نہ ہو۔ یعنی جس جملے کے اندر صدق اور کذب اس کا احتمال ہو، یعنی جس جملے کے بارے میں ہم یہ سوال اٹھا سکیں کہ وہ صدق اور کذب، سچ یا جھوٹ کا اس میں احتمال ہو، وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں، کوئی شخص کہتا ہے اذهب الى المدرسہ، یا مثلا کہتا ہے قل الحق، حق، تو اب یہ جب کہتا ہے مدرسے کی طرف جا، تو یہ جو جس نے یہ کہا ہے اس کو جو سامع ہے، جس نے سنا ہے یا جس سے تعمیل مطلوب ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انت صادق یا انت کاذب، انت یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تعمیل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تمہاری بات مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو سچا یا جھوٹ ہے۔ یعنی جس کے متکلم کو جب ہم صدق یا کذب، جھوٹ یا سچ کی طرف جسے ہم نسبت نہ دے سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ سچا یا جھوٹا، وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ اور جس کے بارے میں ہم صدق یا کذب کا احتمال پیدا کر سکیں وہ خبریہ ہوگا۔ اب مثلا انشائیہ میں آگے ہم 8 قسمیں لکھیں گے، تو ابھی اس وقت ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، صرف میں نے فعل امر بھی انشائیہ ہے، فعل نہی یہ بھی انشائیہ ہے، اور جتنے ہم یہ وقوع کرتے ہیں، وقوع جتنے بھی ایلیمنٹ ہے، ان ایلیمنٹ کو بھی انشائیہ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں مثلا تو میں نے ایک چیز بیچ دی، اشترا تو میں نے چیز خرید لی، تو اگر اس میں ہم صدق اور کذب کا احتمال مان لیں تو سارا نظام ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انشائیہ کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، ابھی ہم ادھر رہیں گے جملہ خبریہ۔ تو خبریہ میں وہ جملے ہوتے ہیں جن کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور اس کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ آغاز کے حوالے سے یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا
پھر یہ ہوگا اسمیہ سے مراد یہ ہے، مثلا ہم یوں کہیں کہ المسلم صادق، المسلم صادق. اب یہ جو ہے یہ اسمیہ ہے. کیوں اسمیہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے آغاز میں المسلم. اب المسلم میں کیا دلیل ہے کہ المسلم جو ہے وہ اسم ہے؟ یعنی اس کے اسم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ الف لام، ال کا آنا. تو ال بتایا تھا کہ ال ہمیشہ اسم پر آتا ہے. تو اسم، المسلم اسم، اور یہ جملہ اسمیہ، اور جس کے بارے میں کوئی چیز بتائی جائے یا جس سے کلام شروع ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے اسے خبر کہتے ہیں. بس یہ المسلم ہے سبجیکٹ، اور یہ خبر صادق پریڈیکیٹ. تو بس جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو اجزاء ہوں گے، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا اسم ہوگا، اسم، اور غالب 90% وہ یا تو علم ہوگا، پراپر ناؤن ہوگا، علم ہوگا، یا اسے علم بنایا جائے گا. مثلا جس طرح ال لگا دیا، المسلم، علم کو کہتے ہیں پراپر ناؤن. جس طرح ہم کہیں مثلا زیدن، خالدن، زینب. یہ جو ہے یعنی جو خاص جگہ، چیز یا اشیاء کے جو نام ہیں، القرآن، لاہور، المکہ، تو یہ تو یا علم ہوگا خود، یا اس پر ال داخل کر کے ہم اس کو معرف باللام بنائیں گے. یا مثلا اسم ضمیر ہوا، تو اسم ضمیر جو ہے یہ بھی قسم ہے علم کی. تو علم کی آگے ہم 7 قسمیں پڑھیں گے. تو میری بات ہے کہ آپ نے جملہ ہے اسمیہ میں بنیادی بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس کا آغاز مبتدا جو ہے وہ پراپر ناؤن ہوگا، خواہ اس کی قسم کچھ ہی کیوں نہ ہو. اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی، خبر نکرہ ہوگی. اگر ہم اس کو یوں کر دیں، المسلم الصادق، المسلم الصادق، تو یہ سینٹینس نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ فریز ہے، یہ مرکب ناقص ہے، یہ انکمپلیٹ ہے. المسلم الصادق کا معنی ہے کہ ٹرسٹ وردی یا سچا مسلمان، سچا مسلمان. یہ جملہ نہیں ہے، یہ نامکمل ہے. المسلم الصادق جملہ نہیں ہے. جملہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے کہہ چکے تو سننے والے کو مزید انتظار نہ ہو. جب ہم نے کہا المسلم الصادقون تو اتنی بات کے حوالے سے اسے انتظار نہیں ہے مزید. لیکن جب ہم نے کہا المسلم الصادق، سچا مسلمان، سچا مسلمان مثلا، تو اب سوال ہوگا سچا مسلمان کیا؟ آیا، چلا گیا، موجود ہے، غائب ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، خریدا ہے، کیا اس نے؟ تو المسلم الصادق انتظار کا بھی اپنے اندر یعنی رکھتا ہے اہتمام، اور مزید ہمیں چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے. تو اگر یاد رکھیں، اگر دونوں جز یعنی جزو اول اور جزو ثانی دونوں معرفہ ہوں، یہ بھی معرفہ ہو یہ بھی معرفہ ہو، تو یہ کبھی بھی جملہ نہیں ہوگا. یعنی اگر دونوں معرفہ، دونوں خاص ہوں، یہ بھی خاص ہے یہ بھی خاص، یہ بھی دونوں خاص ہوں تو بھی یہ نامکمل ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی نکرہ ہو جائے کامن ناؤن،
یہ بھی کامن ناؤن ہو جائے اور ہم یوں کر دیں مثلا مسلمون صادقون، تو یہ بھی جو ہے یہ نامکمل ہے. یعنی مسلمون صادقون اس کا معنی بھی ہے کہ ایک سچا مسلمان. صرف یہاں خاص تھا یہاں عام ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ جملہ نہیں ہے. جملہ نہیں ہے. جملہ تب بنے گا جب ہم پہلے جز کو خاص کریں، اس کو کہیں المسلم صادق. پہلی صورت میں یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یعنی جس میں پہلا جز جو ہے اس کی اچھائی یا برائی دوسرا جز بیان کرے. یعنی صادق اس کی اچھائی بیان کرتا ہے، صفت بیان کرتا ہے. یہاں بھی صرف یہ ہے کہ یہاں وہ ال کے ساتھ ہے تو اس کی صفت جو ہے اس پر بھی ال آئے گا. اگر موصوف پر ال نہیں ہے تو اس کی صفت پر بھی ال نہیں ہوگا. تو یہ ایک تو قاعدہ ہے کہ جب اسم مبتدا ہو اور اس کی خبر آئے تو پہلا جو مبتدا ہے وہ خاص ہوگا اور خبر عام ہوگی. یہ ہے ایک بات. البتہ مثلا کوئی شخص کہتا ہے مثلا ابونا آدم، ابونا آدم، یا یوں کہتا ہے مثلا بچے اور وہ کہتے ہیں مثلا ابونا عمار، ہمارا باپ عمار ہے، نام ہے اس کا. یا مثلا ابونا کوئی بھی عثمان، کوئی بھی لے لیں. تو اگر ایسا ہو کہ پہلا جو خاص ہے اور دوسرا خاص اس میں صفت بننے کی صورت نہ ہو، دوسرا جو صفت بننے کا اگر احتمال نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں وہ خبر بن سکتا ہے. جس طرح آدم ابونا یا ابونا آدم یا ابونا عمار، تو عمار اس کا وصف نہیں بن سکتا. تو لیکن یہ ہمارا جو اگلا آئے گا، اگلی سٹیج آئے گی، اس میں اس کے بارے میں تفصیل ہم دیکھیں گے. اس وقت صرف اتنا ہی مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلم المسلم مبتدا ہے اور صادق خبر ہے. اس میں اب یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ میں اس کا نقشہ بناتا ہوں. المسلم صادقون، المسلمان صادقان، اور المسلمۃ اگر مؤنث ہو المسلمۃ صادقۃ، المسلمتان صادقتان، اور المسلمون صادقون، المسلمات صادقات. بس قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو المسلم صادق مبتدا پہلا جو ہے اگر یہ مذکر ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مذکر ہوگی. المسلم صادق یہ مذکر ہے تو اس کی صفت نہیں ہے، خبر ہے، تو یہ خبر بھی مذکر. یہاں بھی یہی بات ہے، مذکر یہ بھی مذکر. اور ایک نئی چیز یہ ہے کہ اگر یہ مذکر ہونے کے ساتھ مثنیٰ ہو، مثنیٰ کا معنی ڈوئل، جسے کہ مثلا کتابن ایک کتاب، اور اگر ہم کتابان آنے کر دیں تو یہ دو ہو جاتا ہے، کتابان دو کتابیں. تو اب یہ آنے
یہ مسلمان. تو اگر یہ مبتدا مثنی ہو تو اس کی خبر بھی مثنی ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو خبر ہے یہ مبتدا مثنی ہو اور اس کی خبر ہم واحد لے آئیں اور یوں کہیں کہ المسلمان صادقون. یہ غلط ہوگا. المسلمان صادقون غلط ہوگا. یا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ المسلمان صادقتان یہ غلط ہوگا. یعنی اگر یہ مذکر ہے تو اسے مذکر ہونا ہوگا خبر کو, اور اگر یہ مثنی ہے تو خبر کو بھی لازماً مثنی ہونا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ خبر دو چیزوں میں خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو تذکیر و تانیث. ہم اس کو تذکیر کا معنی ہوتا ہے کسی اسم کا مذکر ہونا. تذکیر اور اس کی ضد ہے تانیث, کسی اسم کا مؤنث ہونا یا کسی اسم کو مؤنث بنانا. تذکیر کسی اسم کا مذکر ہونا یا کسی اسم کو مذکر بنانا. اب مثلا ہمارے پاس ہے قاتبون, قاتبون یہ رائٹر. اب یہ مذکر ہے, اس کو ہم کہیں گے تذکیر. اور اگر اس کے ساتھ ہم یوں کر دیں قاتبتن, تو یہ جو پروسیس ہے کہ یہاں ہم نے تا لگا دی, یہ پروسیس تانیث کہلائے. تانیث کا معنی ہوتا ہے مذکر کو مؤنث بنانا, اور جو ناؤن بن جائے اس کو مؤنث, مؤنث جسے مذکر سے مؤنث بنا, مؤنث یہ زبر ہے, مؤنث, مؤنث نہیں. مؤنث ہوتا ہے پروسیس, گرامیرین جو ہے وہ مؤنث ہوگا, اور ناؤن جو ہے آؤٹ پٹ جو ہے جو بنایا جائے وہ ہوگا مؤنث. تو یہ مؤنث قاتبتن, قاتبن تذکیر, کاتبتن اس کو کہتے ہیں تانیث پروسیس, یعنی مذکر کو مؤنث بنانا. تو تذکیر و تانیث کے اندر مبتدا کے عین مطابق ہوگی خبر, ایک چیز. نمبر دو, اگلا ہے عدد, نمبر جسے ہم کہیں, اسے جنڈر کہتے ہیں, GNDR جنڈر, اور یہ ہے عدد نمبر. تو نمبر کے اندر یعنی واحد ہونے کے حوالے سے, مثنی ہونے کے حوالے سے, مجموع ہونے کے حوالے سے, واحد, مثنی اور مجموع, اس کے حوالے سے بھی خبر اس کے مطابق ہوگی. جس طرح المسلمان صادقان, اور یہ المسلمون صادقون. اگر یوں کہیں کہ المسلمون صادقون غلط, المسلمون صادقان غلط, المسلمون صادقتن غلط, المسلمون صادقتان غلط, المسلمون صادقاتن غلط. 5 صورتیں غلط, ایک صحیح. المسلمون صادقون, المسلمون صادقون. اب مؤنث کی طرف چلے, المسلمۃ صادقۃ, المسلمتان صادقتان, المسلمات صادقات. تو یہ جملہ ہے جملۃ الفعلیہ کے مقابلے میں جملہ الاسمیہ. الجملۃ الاسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اور تو اس کا یہ عمل ہے. اب ہم کہتے ہیں مثلا میں سچا ہوں, میں سچا ہوں, کیسے بنائیں گے اسے؟ اب آنا صادقون, اب آنا جو ہے یہ مبتدا ہوگا اور یہ خبر ہوگی. اب یہاں پر آنا صادقون میں ہم 2 چیزیں ظاہر کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آنا مفرد ہے, واحد ہے, اور ایک اور چیز بھی ظاہر کر رہے ہیں, خبر بھی
نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آنا جو ہے یہ مذکر ہے، صادقن کی وجہ سے، صادقن کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ یہ آنا واحد ہے اور یہ کہ یہ مذکر ہے۔ اب اسی کو ہم کہتے ہیں یوں کہ آنا صادقتن۔ اب یہی جو صادقتن ہے یہ یہاں دو چیزیں ظاہر کر رہی ہے، ایک یہ کہ آنا جو ہے یہ مؤنث ہے اور یہ کہ یہ مفرد ہے یا واحد ہے، صادقتن۔ اب ہم اوپر چلتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں نحن صادقان، ہم دو مرد، ہم یعنی صادقان جو ہے یہ نانو کے بارے میں دو چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ آنے، یہ آنے، تانے نہیں، آنے ہم نے کہا ہے، تو یہ آنے نانو کے بارے میں دو چیزوں کو ڈٹرمن کر رہا ہے، ایک یہ کہ یہ تثنیہ یا مثنیٰ۔ ہم اس کو مثنیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ تثنیہ تو پروسیس ہے اور اس کا آؤٹ پٹ مثنیٰ ہے، تو تثنیہ کہنا غلطی ہے یا یعنی یہ زیادہ ترجیح کے قابل نہیں ہے گرامرین ہونے کے ناطے سے، مثنیٰ ہے یہ، تثنیہ تو پروسیس ہے اور وہ مثنیٰ آؤٹ پٹ ہے، محصل ہے اس کا، تو نحنو مثنیٰ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صادقات، اور یہ کہ یہ مذکر ہے، کیا دلیل؟ آنے۔ اب اس کو ہم یوں کہتے ہیں نحنو صادقان، اب یہاں پر جو صادقتان ہے یہ انڈیکیٹر ہے، یہ گویا مظہر ہے، یہ اظہار کر رہا ہے دو چیزوں کا اس کے بارے میں کہ یہ مثنیٰ جو ہے یہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے اور مثنیٰ ہے۔ اب یہی نحنو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں نحنو صادقون، ہاں نحنو صادقاتن۔ اب وہی نحنو جو ہے اس کے لیے یہ جو اونا ہے یہ ہے اصل چیز، یہ اونا بتا رہا ہے کہ نحنو جو ہے یہ مجموع بھی ہے اور مذکر بھی ہے، اور اسی طرح یہ جو آتن، یہ آتن یہ انڈیکیٹر ہے دو چیزوں کا کہ نحنو یہاں پر کیا ہے؟ مجموع بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ یہ جو ہم نے بنائے ہیں انا صادقون انا صادقتون، نحن صادقان نحن صادقتان، نحن صادقون نحن صادقاتن، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متکلم۔ ضمیر کا معنی ہے پروناؤن اور متکلم کا معنی ہے فرسٹ پرسن، یعنی وہ ضمیر جو کلام کرنے والا خود اپنے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ ضمیر متکلم کلام کرنے والا، تکلم یا تکلم کلام کرنا، متکلم کلام کرنے والا، تو اس سے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ تو یہ فرسٹ پرسن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ پرسن یعنی وہ کہ جس سے متکلم کلام کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مخاطب، جسے خطاب کیا جائے
یہ ایک ہوتا ہے مثلا مکرم، مکرم اور مکرم، معلم، معلم اور معلم. تو یہ زیر زبر سے واقعی زیر و زبر کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے. مکرم جس کی تکریم کی جائے، جس کا ہم اکرام کریں، جسے ہم آنر دیں، ڈگنیفائی کریں. مکرم وہ آدمی جو کسی کی تکریم کر رہا ہو. یہ آبجیکٹ اس میں مفعول ہے. مثلا اسی طرح معلم اور معلم. معلم ٹیچر، جو سکھائے ٹیچر، معلم زیر کے ساتھ، اور معلم ٹاٹ، اسٹوڈنٹ، پیوپل. تو جس کو تعلیم دی جائے معلم. معلم مجنون، معلم مجنون، معلم جسے کوئی آ کر تعلیم دے جائے. معلم مخاطب جسے خطاب کیا جا رہا ہو، مخاطب خطاب کے قابل جسے خطاب کیا جائے. تو اب ہم خطاب میں جب آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے پوزیشن، انتا، انتما، انتم، نیچے انتی، انتما وہی ہے، انتن. اب اس میں یہ جو ہے اور یہ سارا پروسیس، اس میں یہی 6 جو الفاظ ہیں وہ ہم اگر لکھیں مثلا صادقون، صادقان، صادقون، صادقتن، صادقتان، صادقاتن. تو یہی 6 جو ہیں صادقاتن، یہ یہاں بھی یہی چلے گا. انتا کے ساتھ ہم کہیں گے مثلا انتا صادقن. اب یہاں جو ہے صادقن یہ بتا رہا ہے کہ انتا مفرد ہے، واحد ہے اور مذکر ہے. انتما صادقان، یہ آنے بتائے گا کہ یہ انتما مذکر ہے اور مثنی ہے، مثنی ہے. اور انتم صادقون، انتم صادقون، اونا بتاتا ہے کہ یہ انتم مذکر ہے اور مجموع ہے. اب انت صادقتن، یہ تا کی پہ تا کا آنا اس کے مؤنث ہونے کی اور مفرد ہونے کی دلیل. انتما صادقان. اب یہاں انتما تو مشترک تھا اس کے مذکر اور مؤنث کے مابین. اب یہ جو مشترک ہے اس کو ممیز کر رہا ہے کون؟ تانے. تانے جو ہے یہ ڈبل فنکشن انجام دے رہا ہے، مثنی ہونا بھی بتا رہا ہے اور مؤنث ہونا بھی بتا رہا ہے. اور اس کے بعد انتن صادقاتن، تو یہ انتن صادقاتن، مؤنث ہونا اور جمع ہونا. اب یہ جو ضمیریں ہیں یعنی سیکنڈ پرسن کی، ان کی جگہ پر ہم ان کے نیچے ہی ہوا، یہ ہے تھرڈ پرسن غائب، ضمیر غائب جو پریزنٹ نہیں ہے. ہما، ہم. اب انتا کی جگہ پر کیا ہوگا؟ ہیا، غائب کے لیے ہیا، ہما کامن مشترک، اور ہننا. ہیا ضد ہے ہوا، ہما مشترک،
ہوم مذکر، ہن مؤنث. اب یہی 6 ان کے ساتھ استعمال ہوں گے. ہوا صادق، ہما صادقان، ہم صادقون. اب ہیا صادقۃ، ہما صادقتان، ہن صادقات، ہن صادقات. یہ جو جملے ہیں ان کو تو ہم یہ جملہ ہے اسمیہ. آپ ذرا کل کی طرف رجوع کریں. کل جو ہم نے جملے بنائے تھے وہ یوں تھے، مثلا ذهب، آج اسی پیٹ من ذهب المسلم، ذهب المسلمان، ذهب المسلمون. ایک پرٹیکولر مسلمان چلا گیا، 2 مسلمان چلے گئے، سب مسلمان چلے گئے. یہ فعل اور یہ فاعل. تو اس میں ہم نے بتایا کہ فعل جو ہے وہ سنگولر رہ رہا ہے، خواہ فاعل مثنی ہو یا جمع، فعل واحد رہتا ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی جس میں فعل پلس فاعل. تو اس میں کیا پوچھے؟ فعل سنگولر، خواہ اس کا فاعل سنگولر ہو، ڈوئل ہو یا پلورل. تو فعل واحد رہتا ہے خواہ اس کا فاعل واحد ہو، مثنی ہو، جمع. فرق صرف آتا ہے کہ اس میں اگر فاعل مؤنث ہو جائے تو فعل بھی مؤنث ہوگا. مثلا ہم کہیں گے ذهبت المسلمات، ذهبت المسلمات، ذهبت المسلمتان، ذهبت یہ ذهبت المسلمات، یہ فاعل ذهبت المسلمات. اب یہاں المعلم کر دے، مثلا قادمہ، قادمہ یقدم آنا، ذہابہ جلا گیا، قادمہ، قادم المعلم، استاذ آیا، قادم المعلم وذهب التلمیذ. استاذ آیا اور شاگرد چلا گیا. اب یہاں قادمہ فعل، المعلم فاعل، ذهب فعل اور التلمیذ فاعل. یہاں بھی دیکھیں پیش، یہاں بھی پیش. یہ بھی مذکر، قادمہ بھی مذکر، یہ مذکر اور یہ بھی ذهب مذکر. اب ہم کہیں قادمات المعلمات، قادمت. اگر قادمت یوں ہم کہیں گے قادمت معلمات، قادمت معلمات جدیدۃ. مثلا ایک نئی استانی آئی، قادمت آئی، معلمۃ استانی، جدیدۃ نئی. یعنی قادمت معلمۃ فاعل، جدیدۃ اس کی صفت، یا قادمت فعل. اب اگر یہاں وذهبت، وذهبت، اب یہاں ذهبت تلمیذۃ، تلمیذۃ، اور ایک شاگرد مؤنث چلی گئی. اب میری بات یہ تھی کہ اگر وہاں فاعل
مذکر تو قادمہ فعل مذکر، اگر فاعل مؤنث تو فعل بھی مؤنث۔ تو اب یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ اس میں جو فاعل ہوگا اس کے لیے فعل مذکر و مؤنث میں تبدیل ہوگا، لیکن نمبر میں، تعداد میں تبدیل نہیں ہوگا، تعداد میں وہی رہے گا۔ تو جس طرح ابھی ہم نے کیا ہے تو ہم کہیں گے قادم المعلم، قادم المعلمان، اور وہی قادم المعلمون۔ اب عورت ہے تو قادمت المعلمات، قادمات ال کی وجہ سے نا اس کو ہم ملائیں گے، قادمت المعلمات، اب وہی رہے گا قادمت المعلمتان، المعلمتان، قادمت وہی رہے گا، اور وہی قادمت مؤنث رہے گا المعلمات۔ تو آج صرف ہم نے یہ کرنا تھا کہ جب یہ جملے کی ساخت ہو کہ جملہ اسمیہ ہو، اسم سے شروع ہو، تو وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا، یعنی مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ اور خبر کے لیے جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا، دو چیزوں میں، جنڈر میں اور نمبر میں۔ ہم کہیں گے المسلم صادق اور المسلمۃ صادقۃ، یہ 6 کے 6 آگے۔ اور اسی طرح یہی پروسیس جو ہے جب ہم جملہ فعلیہ بنائیں تو اس میں ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے جنڈر، جبکہ نمبر کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا تو یہ یعنی نقشے میں ہم اس کو یوں رکھیں گے کہ جملہ اسمیہ اور ضد ہے فعلیہ۔ اس میں کیا ہوگا؟ مبتدا اور خبر، مذکر و مؤنث، اور یہ بھی مذکر و مؤنث، یعنی مذکر و مؤنث ہونے میں بھی اس کے مطابق، اور نمبر تعداد میں بھی مفرد کے ساتھ مفرد، مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ، جمع کے ساتھ جمع۔ لیکن جب یہ فعلیہ جملہ ہوتا ہے تو فعل مفرد رہتا ہے، خواہ فاعل مفرد ہو، مثنیٰ ہو یا مجموع ہو۔ صرف فرق کیا پڑتا ہے؟ جنس میں، یعنی مذکر، تو اگر مذکر ہوگا تو یہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا یعنی فاعل تو یہ مؤنث مفرد، مؤنث مثنیٰ، یعنی مثنیٰ فاعل تبدیل ہوگا، فعل تبدیل نہیں ہوگا، فعل مثنیٰ نہیں ہوگا، فعل مفرد ہی رہے گا، اور اسی طرح فعل واحد مؤنث ہی رہے گا، اگرچہ اس کا فاعل جو ہے وہ مجموع کیوں نہ ہو جائے۔ اب صرف ایک آخری نوٹ لکھ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ جمع کے بارے میں، جسے مجموع کہتے ہیں، مجموع، اس کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، ساؤنڈ، اور دوسری کو کہتے ہیں مقصر، مقصر، مقصر بروکن، ٹوٹی ہوئی۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، ہمارے پاس ہے لفظ مسلمون، یہ کیا ہے؟ میم سین لام میم، یہ ہے اس کی ترتیب، میم سین لام میم۔ اب اگر ہم اس کی جمع بنائیں اور یہ جو اس کی ارینجمنٹ ہے، آرڈر ہے، اس کو برقرار رکھیں اور اس کے آخر میں کوئی اضافہ کرتے ہوئے اس کی جمع بنائیں تو یہ سالم ہوگا۔
مثلا ہم نے بنائی اس کی جمع مسلمون. اب اس میں دیکھیں غور کریں, میم سین لام میم, وہ اپنی ترتیب پر, ترتیب کی ابھی سمجھ آئے گی. مثلا آپ دیکھیے راجولن ایک لفظ, اس کا معنی مرد. اب اس کی جمع ہم بنا, اس کی را جیم لا. اب اس کی جمع ہم بناتے ہیں رجالن. اس میں ہم نے کیا کیا کہ یہ جو را جیم لام تھا, اس میں جیم کے بعد ہم نے ایک الف ایڈ کیا, یعنی جو واحد کا سٹرکچر تھا نا اس کو ہم نے توڑ دیا. خواہ لفظوں میں توڑیں, کم کر کے توڑیں یا زیادہ سے کام کر دیں تو بھی گڑبڑ. مثلا اب دیکھیے کتابن کاف تا الف با. اب اس کی جمع کیا ہے؟ کوتو بن. یہ الف ڈراپ کر دیا, یہ بھی مکسر میں آئے. مکسر جمع جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کا جو سنگولر ہے, مفرد ہے, اس کی جو الفاظ کی ارینجمنٹ ہے, الفاظ کا جو آرڈر ہے, الفاظ جس قرینے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ مفرد میں ہیں, اگر ان کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آخر میں اضافہ کریں, آخر میں جیسے مسلمون, تو وہ جمع سالم. اور جس میں واحد کی بنا, اسے عربی میں بنا ان کہتے ہیں, بنا کا معنی سٹرکچر یا بنیتن, تو بنا یا بنیائے مفرد یعنی مفرد کا جو سٹرکچر ہے اگر اسے توڑ دیا جائے, توڑنے سے یہی مراد نہیں ہے کہ ہم الفاظ بڑھا دیں, گھٹا دینا بھی توڑنا ہی ہے, جس طرح میں نے کتابوں سے کتب کی مثال دی ہے, تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر. تو یہ جو سالم ہے اس کی دو قسمیں ہیں, یعنی مذکر اور مؤنث, مذکر اور مؤنث. اور اس میں یہ اونا اور یہ بڑی تا آتن مسلماتن, یہ اونا اس کی پہچان ہے. مذکر سالم کی دو ہی شکلیں ہیں, یا وہ اونا کے ساتھ مردوں کے لیے اور آتن کے ساتھ عورتوں کے لیے. اور جو مکسر ہے اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہے, اس کی شکلیں بہت ساری ہیں, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب فاعل ہوگا یہ تو اس پہ دو پیشیں, مفعول ہوگا تو دو زبریں یا ایک زبر, مجرور ہوگا تو دو زیریں یا ایک زبر. زیر مثلا رجالن, ہم کہیں گے ذهب رجالن, آدمی چلے گئے, دو پیشیں ہیں جی. اور اسی طرح رأیت رجالن, یہ آگے آئے گا تفصیل سے تو وہاں میں عرض کروں گا. رأیت رجالن, دو زبریں آ گئی. اسی طرح نظرت الی رجال, میں نے نظر ڈالی الی رجال. تو اس وقت تو ہم نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع کے حوالے سے عربی زبان میں دو بنیادی ساختیں ہیں, سالم اور مکسر. سالم جس کا واحد کا سٹرکچر باقی رہے اور اس کے آخر میں ہم اضافہ کریں, اور اس کی دو قسمیں ہیں, مذکر اور مؤنث. مذکر اونا, اونا یہ آئے گا جب سبجیکٹیو کیس ہو, رفع حالت ہو اونا, جب نسبی یا جری ہو تو اینا. فاعل ہوگا تو اونا, اور جب آبجیکٹ یا پوزیسو ہو تو اینا. اور اسی طرح یہ دوسرا عورتوں والا جو ہے یہ آتن یا الآت, اگر ال آ جائے, اور مفعول ہو تو آتن یا آتے. اور جو دوسرا ہے مقصر, اس کے لیے دو پیشیں, دو زبریں, دو زیریں
یا ایک پیش ایک زبر ایک زیر. تو اس طرح آج کا سبق تو رفقائے محترم ختم ہوتا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک بنیادی گزارش یہ ہے کہ جو یہ سبق ہوتا ہے اس ضمن میں جو چیز بھی کسی بھائی یا بہن کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسے ذہن میں رکھ کر نہ چلا جائے. یا تو وہ اسی وقت میرے سامنے اسے ظاہر کر دے، یا کوئی خاتون چاہتی وہ اپنے کسی بھائی کے سامنے ظاہر کر دے، اور وہ مجھ تک اسے پہنچنا چاہیے تاکہ میں اگلے دن اسے ذہن میں رکھ کر اس کو کلیئر کرتے ہوئے اگلے سبق کی طرف جاؤں. تو جتنے یہ اسباق تیار کیے گئے ہیں ان کی نوعیت یہ ہے کہ ہر بات والا سبق جو ہے وہ پچھلے پر قائم ہوتا ہے. تو ہم نے ردے پر ردہ اٹھاتے ہوئے عمارت کھڑی کرنی ہے. تو اگر پچھلا ردہ جو ہے وہ قائم ہی نہیں ہے تو ہم نے جو اگلا ردہ وہ تو ہوا میں رکھا گیا، تو وہ تو عمارت نہیں بنے گی. اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ جو میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں اسے پہلے سوچوں اور اس پر کام کر کے آؤں. تو اگر پھر بھی کہیں بیان کرنے میں کہیں مطلب ہے اغلاق ہو یا ابہام ہو یا مثالوں میں کوئی بات رہ جائے تو اسے چھپائیں نہیں، اس کا اظہار کریں میرے سامنے یا کسی بھائی کے سامنے، تاکہ اگلے دن یا اسی وقت یا بعد میں یا اگلے دن اصل سبق شروع کرنے سے پہلے اس کی وضاحت کریں. تاکہ ایسے یہ جو مکسر جمع ہاں اس کے بارے میں آگے بتائیں گے آپ؟ کیا مطلب اس کی فارمیشن کس طرح کس لفظ کے ساتھ ہوتی ہے؟ اب اس کی کوئی ایک فارم نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ منجد ہے ڈکشنری، تو یہ تو جو بھی لفظ آپ نے دیکھنا ہوگا نا اسے آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے اور وہاں آپ کو اس کا پلورل مل جائے گا. ہر مفرد کا پلورل جو ہے وہ وہاں موجود ہوگا. ایسا یہ جملہ اسمیہ میں اگر پراپر ناؤن شروع میں آتا ہے الف لام کے بغیر، ہاں تو اس کے کنسٹرکشن میں آخر میں تنوین آئے گی یا سمپل مرفوع ہوگا؟ وہ دیکھیں مثلاً خالد ہے یا لاہور ہے؟ مثلاً یہ دیکھیں خالد معلم، خالد معلم. اب یہاں خالد کیا ہے؟ مبتدا اور یہ خبر. اگر ہم اس کو یوں کر دیں کیونکہ اس میں تو وہ اس کی وہ لگتا ہے نا جیسے مرکب. ہاں اب یوں اگر کر دینا خالد المعلم، یہ جو کنسٹرکشن ہے نا تو یہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ نہیں ہے، یہ مبتدا خبر نہیں ہے. یہاں اس کا معنی ہے دا ایجوکیٹر خالد. یہاں کوئی ایسا فرد ہے کہ جس نے ایجوکیشن کے اندر اپنے آپ کو اسپیشلسٹ کیا ہے، تو یہ مبتدا خبر نہیں، یہ موصوف صفت ہے. یہاں پر خبر اور آئے گی، مثلا خالد المعلم قادم ذاہب ناصر. تو جب یہ پوزیشن ہو نا خالد یہ تنوین والا ہے، دو زبریں دو پیشیں آ رہی ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم کہتے ہیں ابراہیم ابونا. اب یہاں ابراہیم پر پیش ایک ہے، دو پیشیں نہیں ہے یا ایک پیش ہے. تو کہاں پر ایک پیش آئے گی کسی ناؤن پر اور کہاں پر پیش نہیں آئے گی یعنی تنوین کے ساتھ. ایک مستقل چیپٹر ہے اور یہ چیپٹر آئے گا 19ویں سبق. یہ ایک مستقل چیپٹر ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ کیا اسباب ہوتے ہیں کہ جو تنوین کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس سے کیا خالد یعنی ہاں یہ دیکھیں
یہ ہے خالدن، یہ ہے خالدن، یہ ہے خالدن. ان میں یہ فرق ہے کہ یہ جو خالدن ہے یہ ہے نومینیٹو یا سبجیکٹو کیس. مثلا جب فاعل ہوگا نا ہم یوں کہیں قادم خالدن الی لاہور، کہ جو خالد ہے وہ لاہور کی طرف آئے. تو قادمہ فعل اور خالد فاعل. فاعل ہو تو اس پہ دو پیشیں آتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں علمت خالدن، میں نے خالد کو تعلیم دی. جب یہ اس پہ فعل کا اثر ہو، مفعول ہو، تو دو زبریں آتی ہیں. نہیں، یہ سبجیکٹ اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو. آبجیکٹو مفعول ہے. فاعل ہو تو سبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول ہو تو آبجیکٹ ہوتا ہے. یہ آبجیکٹو کیس ہے. اور اگر پوزیٹو کیس ہو، پریپوزیشن پہلے آ جائے، جس طرح نظر تو الی خالد، میں نے خالد کی طرف نظر ڈالی. اب یہ جو الہ ہے نا، یہ الہ پریپوزیشن ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے نیچے دو زیریں آ گئی. اس لیے خالدن، 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 یہ اس ماقبل کی وجہ سے کہ اگر وہ فعل پہلے آ جائے تو دو پیشے. خالد لاہور کیا ہے؟ ہاں، خالد لاہور آیا، لاہور کی طرف آیا، تو یہ فائدہ. اس لیے یہاں اس پر کام کیا گیا اور یہاں پریپوزیشن کے بعد ہے. تو اس کو پھر ذکر دی کیا کیا ہاں انتما صادق. ہاں آپ دیکھیں نا، وہ بھی دو ہی بات جب آپ کہیں گے نا انتا، وہ انتی، پر تو یہ کہتے ہیں ایسی صورت تو پھر ان کا فائدہ ہے یہ مذکر ہاں وہی انتے اور انتما کا مجموعہ دو جب جمع تو انتما ہو گیا. فائدہ یہ ہے، یہ آگے آئے گا کہ جب مذکر اور مؤنث جمع مخلوط ہو، مبتدا یا فاعل